دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب بارات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک بن جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو وہ پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ آج ہم سب کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ لوگ گنہگار نہ ہوں، آپ لوگ روزے دار ہوں، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ اور آج آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صدقہ خوب کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین صدقہ دینے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو آج آپ لوگ بھی ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور دیں گے، اور کوشش کریں کہ آج کے دن کا آپ لوگ روزہ بھی رکھیں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے اتنے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ دوستوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے۔ اور دوستوں، جس بندے کو اللہ پاک قریب کرتا ہے اس کو اپنی امان عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کے حفظ و امان میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی مدد چاہتے ہیں، غیبی خزانوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دوستو، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔
آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے اور ان چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن مانگ لو اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ پاک سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ دوستوں، آج اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگیے گا، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اس قدر نوازے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور شب برات کا دن ہے اور رات ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اللہ والوں، میں نے خود ایک ایک دن گن کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب معراج کا، شب برات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب شب برات کا دن آئے اور یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور شب برات کا دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، شب برات کی بابرکت رات ہے، اس رات کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کے ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، تو بے شک مالکوں کا مالک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو نے قرآن اتارا، نبی پاک اتارے۔ اللہ والوں، ہم سب کی دعاؤں کو سن میرے مولا، ہم سب کے معاملات کو بہتر کر۔ اگر تو بہتر نہیں کرے گا تو اس دنیا میں کون ہے جو بہتر کرے گا؟ ہمارے ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ حلال رزق نہیں کما پاتے، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھ پاتے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ میرے مولا، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم سجدے نہیں کر پاتے، سجدے چھوٹ جاتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم لوگ مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔
میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ حج اور عمرے کی سعادت کے لیے نہیں جا پا رہے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے ایسی آسانیاں فرما کہ پھر دوبارہ ہم لوگ کبھی نہ گناہ کر سکیں اور نہ ہی ہم سے کوئی نماز چھوٹے۔ میرے مولا ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنی صفت یا رحمان کا واسطہ، میرے مولا تجھے اپنی صرف یا رزاق کا واسطہ بے شمار کی مال و دولت عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے میرے مولا اس کے لیے شادی کے بہترین بندوبست فرما دے، شادی کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو مائیں پریشان ہیں جن کے بیٹے نشے کرتے ہیں میرے مولا ان کی وہ بری عادت چھڑوا دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، امت محمدی کی خیر فرما، اپنا نظام قائم و دائم فرما۔ پوری دنیا میں تیرا نظام موجود نہیں میرے مولا، یہ لبرلزم کے دور پہ ہم لوگوں کو اکساتے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں میرے مولا۔ آزادی کے نام پر ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اپنا نظام عطا فرما دے۔ تیرا نظام آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ جتنی زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے اتنے زیادہ ہم سب کے قبولیت کے اسباب بڑھ جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو کر مصلی پر بیٹھیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دوستوں آج شب برات کی رات ہے، ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار میں آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں پر آپ لوگوں نے توبہ کرنی اس انداز میں گویا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین طور پہ جانتا ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، میں تو بہت معصوم ہوں۔ معصوم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ آج اس خاص عمل کو پڑھیں گے، ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اگر آپ لوگ یہ خاص وظیفہ آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار آپ نے کر لیا صرف اور صرف 70 بار، 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے،
اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہوں، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ، 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں جو مانگے گے وہ ملے گا۔
آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے۔ اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔
دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔